السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے معرفت الہی کے عنوان پر کچھ قیمتی باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک آسان فرماوے اور قبول فرماوے۔ ہمارے ملک کی معروف و مشہور شخصیت حضرت اقدس مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہ، جو بانی اور محتمم ہیں جامعہ اسلامیہ مسجد العلوم بنگلور کے، تو حضرت کی شخصیت تعارف کے محتاج نہیں، خاص طور پر علماء کرام بخوبی واقف ہے۔ پھر بھی کوئی حاصل کرنا چاہے تو حضرت کی تعارف کی لنک اور اس کتاب کی لنک انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہو اور واقعہ کا حوالہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت کی ایک کتاب ہے دل کی دنیا آباد کیجئے، جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 23 سے یہ واقعہ میں نقل کر رہا ہوں، جو بہت ہی اہم اور دل کی دنیا کو معرفت الہی سے سیراب کرنے میں بہت معین و مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ کے معرفت کے چشمے کو دل میں جاری کرنے سے کیا ثمرہ ملتا ہے، حضرت نے بڑی عجیب تمثیلی واقعہ سے سمجھایا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ نے عالیشان محل بنایا، بہت بڑا لمبا چوڑا۔ بنانے کے بعد اس نے سوچا کہ یہاں پانی کا نظم بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب کچھ موجود ہو اور پانی ہی نہ ہو تو کیا فائدہ، اور لوگ یہاں کیسا زندہ رہ سکیں گے۔ تو وہاں قریب میں ایک نہر بہتی تھی۔ بادشاہ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس نہر سے ایک شاخ کھود کر محل کے اندر لے لی جائے اور مختلف جگہ پر اس کو بہا دیا جائے، اور اس طرح بہا دینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب جگہ پانی بھی پہنچتا رہے گا اور دیکھنے میں حسین اور خوبصورت بھی لگے گا۔ اس نے اپنے مشیروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کرنے لگا کہ دیکھو، ہمارے محل میں پانی کا کوئی نظم نہیں ہے، لہٰذا ہمارے محل کے باہر ذرا سے فاصلے پر ایک بہت بڑی نہر بہتی ہے، جس کا پانی بڑا ہی صاف اور شفاف اور بڑا ہی حلاوت آمیز ہے۔ اس نہر کی ایک شاخ کاٹ کر میں اپنے محل میں جاری کرنا چاہتا ہوں، کیا رائے ہے؟ تو سب نے کہا کہ حضور بہت اچھا، اس سے زیادہ اور کیا بہتر ہوگا۔ ایک آدمی کہنے لگا نہیں نہیں، یہ بہتر نہیں بلکہ خطرناک ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں، کیا خطرہ ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میری رائے یہ ہے کہ باہر کی نہر اندر لانے کے بجائے اندر ہی کنویں کھود دیے جائے، مختلف جگہوں پر کنویں کھود لیے جائے، اور یہ کنویں اندر ہوں گے اور آپ جتنا چاہے پانی نکال سکتے ہیں۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ یہ دیکھنے میں اچھا نہیں معلوم ہوتا، یہ بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ ایک نہر ہمارے محل کے اندر کاٹ کر لائی جائے اور اسے مختلف جگہوں پر بہایا جائے، اس میں حسن اور خوبصورتی ہے، اور پھر پانی کا پانی بھی۔ اس آدمی نے کہا میری تو رائے یہی ہے کہ نہر اندر کھودی جائے، باہر سے نہر نہ لائی جائے۔ لیکن چونکہ وہاں کی اکثریت کی رائے بادشاہ کی رائے کے موافق تھی، لہٰذا اسی پر عمل کیا گیا اور نہر کاٹ کر نہر میں لائی گئی۔ پانی بہترین آ رہا تھا، خوش نما بھی لگ رہا تھا، لوگ اس سے استفادہ اور انتفاع بھی کر رہے تھے اور زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ لیکن چند سالوں بعد ایک اور ملک کے بادشاہ نے اس ملک پر حملہ کرنا چاہا، اور دونوں کے درمیان ایک سیاسی جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کا ارادہ کرنے کے بعد وہ بادشاہ اپنے تمام لشکر کے ساتھ آ کر اس کے محل کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد سب سے پہلے جو کام اس نے کیا وہ یہ تھا کہ اس کے محل کے لیے جس نہر سے پانی بہتا تھا وہاں ایک مینڈ لگا دیا، یعنی باڑ لگا دی کہ اب باہر کا پانی اندر نہیں جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو پانی اندر جا چکا تھا وہ تو جا چکا تھا، لیکن اب باہر سے اندر کے لیے پانی پر مینڈ لگ چکی تھی، اور اندر جو پانی تھا وہ خرچ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن پانی ہی بند ہو گیا۔ اب بادشاہ اور تمام ارکان سلطنت پریشان کہ اب کیا ہوگا، پانی تو ان لوگوں نے بند کر دیا۔ اب وہ مشیر آیا جس نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ حضور،
محل کے اندر نہر سے شاخ لانے کا ارادہ نہ کیجیے گا کہ یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ حضور، میں نے تو آپ کو پہلے ہی آگاہ اور متنبہ کر دیا تھا کہ آپ جو باہر کی لذت اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بڑا خطرناک کام ہے کہ اگر کوئی یہاں آ کر بیٹھ جائے، جیسے یہ بیٹھ گیا تو خطرہ پیش آنے کا امکان تھا۔ اسی لیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ باہر کی چیز اندر لانے کے بجائے اپنے اندر سے ہی پانی پیدا کریں۔ اب وہ سر پکڑ کر پٹنے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں بھائی، تیری بات تو مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، اب سمجھ میں آ رہی ہے۔ بس مولانا روم نے واقعہ بیان فرما کر تمام سالکین طریقت کو یہ سبق دیا ہے کہ تمہاری یہ جو باڈی ہے اسے بادشاہ کا محل سمجھو۔ اس بادشاہ کے محل کے اندر ایک دل موجود ہے۔ اس دل کے اندر آپ معرفت الہی کا چشمہ جاری کر سکتے ہیں، محبت الہی کا چشمہ جاری کر سکتے ہیں، خوف خداوندی کا چشمہ کھول سکتے ہیں، اس کے اندر صبر و توکل کے چشمے جاری کر سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ باہر کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آنکھ سے اور کان سے اور ہاتھ پیر سے لذت لیتے ہیں۔ یہ باہر کی لذت ہے جو باہر کا پانی آپ کو دیتی رہتی ہے، اور وہ بھی سڑا ہوا پانی آپ کو دیتی ہے، اچھا پانی بھی نہیں دیتی۔ یہ باہر کا سڑا ہوا اور گندا و گدلا پانی آپ کی آنکھ کے ذریعے، آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے دل میں پڑ رہا ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے مزہ آ رہا ہے۔ لیکن جو ہی اس باڈی کا مخالف یعنی موت کا فرشتہ آ جائے گا اور باڑ لگا دے گا تو سوائے اس کے کہ اندر اندھیرا چھا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اب پہلے سے چشموں کا تو اندر کوئی انتظام نہیں ہے، معرفت و محبت کا چشمہ وہاں نہیں ہے، خوف خداوندی کا چشمہ وہاں نہیں ہے، اسی طرح دیگر چشمے وہاں نہیں ہیں، دل کو سیراب کرنے کا کوئی نظام وہاں اندر نہیں بنایا گیا، اور یہ باہر کی لذتیں اس وقت بند ہو جاتی ہے جس وقت موت کا فرشتہ آ کر موت کا حملہ کر دیتا ہے۔ اب اس میت سے پوچھ لیجئے کہ کیا آنکھ سے مزہ آ رہا ہے، کان سے مزہ آ رہا ہے، سننے، دیکھنے اور پکڑنے کے مزے آ رہے ہیں، اور مختلف قسم کے مزے تو لے کر زندگی گزار رہا تھا، کیا ان میں سے کوئی مزہ تجھ کو آ رہا ہے؟ وہ بزبان حال کہے گا کہ نہیں، سب بیکار ہے، کچھ بھی مزہ نہیں آ رہا۔ یہ ہے ہاضم اللذات کا حملہ۔ جب باہر سے حملہ ہو جائے گا تو بھائیو باہر کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہی ہے کہ جیسے اس مشیر نے بادشاہ کو رائے دی تھی کہ محل کے اندر ایک نہر کھودنے کی ضرورت ہے، اسی طرح دل کے اندر ایک نہر محبت الہی کی کھودنے کی ضرورت ہے، ایک نہر معرفت الہی کی کھودنے کی ضرورت ہے، ایک خشیت الہی کی کھودنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب موت کا فرشتہ حملہ کر کے باہر کی لذتوں کو روک دے گا تب بھی دل کی لذتوں سے آپ سیراب ہوتے رہیں گے، اس پر کوئی روک نہیں لگا سکتا۔ اگر کوئی دل کے اندر یہ خزانے پیدا کرنے کے بجائے ظاہر اعضاء کے بنانے اور سنوارنے میں لگ جائے گا تو اسے قیامت کے دن بہت افسوس ہوگا، مگر وہاں افسوس کرنا کچھ کام نہ آئے گا۔ محترم ناظرین، اس طرح کی دل نشین روحانی باتیں اور اولیاء کرام کے ملفوظات و واقعات سچے اور معتبر حوالے کے ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اتقوا اللہ کو لال بٹن دبا کر سبسکرائب کیجئے، اس کے ساتھ بغل میں گھنٹی کے نشان کو دبا کر سب سے اوپر آل آپشن کو بھی دبا لیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک بھی کیجئے، ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں تک بھی روحانی باتیں پہنچا کر اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔